السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکی کی سچی کہانی، یہ بہت سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے آپ کو بہت اچھا لیسن ملے گا جس میں صبر، دعا اور اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کی تمام تر پریشانیوں کے باوجود اس لڑکی کو ایک انسان سے بے حد محبت ہوگی۔ وہ شخص بہت پڑھا لکھا اور اچھی فیملی سے تھا، بلکہ اس نے خود مجھے دوستی کے لیے پرپوز کیا تھا، لیکن مجھے دوستی نہیں بلکہ شادی کرنی تھی۔ اس دوران ہماری لڑائی ہوئی اور اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں بہت روئی اور سجدے میں جا کر یہ سوچا کہ آج کے بعد میں اس انسان کو اللہ پاک سے رو رو کر مانگوں گی، کیونکہ اگر اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو اس کی کیا جرأت کہ مجھے رلا سکے۔ دلوں کو بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ کسی کو محبت کے بدلے محبت دے سکے، بلکہ انسان تو اکثر محبت کے بدلے آنسو ہی دیتا ہے۔ وہ لڑکی اسے رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی اور وہ وظیفے بھی کرنے لگی، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وظیفے وہی کرنے چاہیے جن کی اجازت ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہو۔ اپنی طرف سے یا انٹرنیٹ سے دیکھ کر وظیفے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کسی سے سچے اور معتبر عمل اور عالم سے رہنمائی کرنی چاہیے، ورنہ نقصان بھی دے سکتا ہے اور اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا رویہ عجیب تھا، کبھی وہ ان بلاک کر کے اچھا بن جاتا اور کبھی پھر بلاک کر دیتا۔ شادی کے لیے اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ والدین نہیں مانتے، بس دوستی رکھ لو۔ میں بہت ہرٹ ہوئی، لیکن 1 سال تک وظیفے کرتے رہی اور اللہ سے دعا رو رو کر مانگتی رہی کہ یہ مجھ سے شادی کر لے، کیونکہ میں اس کے بنا نہیں جی سکتی۔ لیکن مجھے کوئی رزلٹ نظر نہ آیا، بلکہ وظیفے کر کر کے میں خود بیمار ہو گئی، لیکن وہ انسان ویسے کا ویسا بے حس رہا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اسے میرے دل سے اتار دیا، کیونکہ شاید وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا کہ تہجد کی دعاؤں میں بھی اسے میرا محرم بنا سکیں۔ وقتی طور پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اتنی دعائیں اور تہجد کے باوجود وہ مجھے نہیں ملا اور میں مایوس ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے میرے دل سے نکال دیا اور مجھے صبر آ گیا، یعنی کہ وہ لڑکی کہتی ہے۔ اس طرح اسے دل سے نکلے کئی سال ہو گئے۔ وہ شخص کئی بار مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا، محبت آج بھی ہے، لیکن اس کے ایکشن زیرو تھے۔ وہ آج بھی میرا منتظر ہے، لیکن مخلص اب بھی نہیں ہے، مگر اب وہ میرے دل سے اتر چکا تھا اور میں سکون میں تھی۔ میری جیت یہی تھی کہ اسے پانے کی خواہش ختم ہو گئی تھی، اور یہ سب تہجد کی دعاؤں کی برکت سے ہوا۔ اس کی ایک فیملی ممبر نے کہا، تم کیوں وظیفے کر کر کے اللہ سے اسے مانگ رہی ہو؟ جب اللہ نے تمہارے ہم سفر پہلے ہی بنایا ہوا ہے تو اسے آنے پر وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، ضد مت لگاؤ۔ یہ بات میرے لیے بہت گہری تھی، اور آخر کار اللہ نے اسے میرے دل سے نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اس کے کئی سال بعد میں نے آفس میں جاب شروع کر دی۔ وہاں اسی نام کا ایک اور شخص میرے سامنے آیا۔ مجھے وہ پہلی نظر میں اچھا لگا اور میں اس کی طرف راغب ہو گئی۔ ہماری بات چیت ہونے لگی۔ میں تو محبت میں مبتلا تھی، لیکن وہ نہیں تھا۔ وہ بڑا انسان نہیں تھا، بس شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بہت روئی، ہر کوشش کی وہ شادی کے لیے مان جائے، لیکن وہ نہ جھکا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری اتنی سنسیریٹی کے بعد، یعنی کہ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ نہیں میرا ہو سکتا، اور رو رو کر مانگنے کے باوجود بھی وہ سنجیدہ نہیں ہے، تو میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے خود سے کہا کہ میں کسی انسان کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہوں؟ میں نے فیصلہ کیا، میں اسے اللہ سے مانگتی ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے دے دیا تو سمجھوں گی یہ میرے لیے اچھا تھا، اور اگر نہیں دیا تو مان لوں گی یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اس بار میں نے ہار مان لی اور فیصلہ کیا کہ میں کوئی وظیفہ نہیں کروں گی، بلکہ صرف اللہ سے سچی دعائیں مانگوں گی۔ پھر آخر کار ایک رمضان کا مہینہ آیا۔ رمضان میں میرے دل میں آخر خیال آیا کہ یہ انسان میری اتنی کوشش کے باوجود میرا نہ ہو سکا، اب کیا کروں؟ بس دل نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگ، اور یہ بھی دعا کر کے، یا اللہ اگر یہ انسان میرے حق میں بہتر ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، تو مجھے نکاح کی صورت میں عطا کر دے، اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ اگر یہ میرے لیے اچھا ہم سفر نہیں ہے تو اسے میرے دل سے اتار دے، اور مجھے وہ عطا کر جو دونوں جہان میں میرے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بھی دعا یاد رکھیں کہ سچی دعا اللہ تعالیٰ خود سنتے ہیں۔
وہ روز سے تہجد میں یہی دعا مانگنے لگی۔ اس طرح اس انسان کا پیچھا کرنے سے وہ پیچھے ہو گئی اور اللہ سے لو لگا لی۔ رمضان کے بعد اچانک ہماری بات بالکل ختم ہوگی۔ میں تکلیف میں تھی، لیکن ذہن میں یہی تھا کہ شاید میرے حق میں یہی بہتر نہیں تھا، اس لیے وہ دور ہو گیا۔ پھر رمضان کا 1 ماہ بعد میسج آیا کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے انگیجمنٹ کی تیاری کر رہا تھا، لیکن 1 دن پہلے لڑکی والوں نے جواب دے دیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ جو شخص کہتا تھا کہ والدین کی مرضی سے شادی کروں گا، وہ خود لو میرج کرنے جا رہا تھا۔ اللہ انسان کے منہ سے سچ نکلوا ہی دیتا ہے، اور وہ کسی اور سے نوالا تھا اور میرے پاس آ گیا، اس لیے مجھے صرف دوست کہتا تھا۔ میں نے غصے میں اسے کہا کہ تم مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے میں تمہیں بھی دھوکہ ملا۔ پھر عید الاضحیٰ آئی، میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا، کیونکہ اللہ نے میری رمضان کی دعا سن لی تھی اور مجھے صبر آ گیا تھا۔ عید پر اس نے ریکویسٹ کی کہ ایک بار ملاقات کر لیں۔ میں نے اس نیت سے حامی بھری کہ اسلام میں ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے، تاکہ اگر پسند آ جائے تو نکاح کیا جا سکے۔ میری نیت بالکل صاف تھی، صرف نکاح کی نیت سے ملی تھی۔ جب ہم ملے اسے میں بہت اچھی، لیکن اس کا جواب پھر بھی وہی تھا، آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں بہت رہی، لیکن اسے میرے آنسو نظر نہیں آئے۔ اس کے کچھ سال بعد پھر میں دیکھنے کے بعد اس کے دل میں قدر پیدا ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر ہمارا مائنڈ بن گیا اور ہم نکاح کی باتیں کرنے لگے۔ ہماری فیملیز ایک دوسرے سے ملیں اور پھر ہمارا نکاح ہو گیا۔ ماشاءاللہ وہ میری زندگی کا خوش ترین دن تھا۔ وہ انسان کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے دعاؤں کے ذریعے اسے میرا محرم بنا دیا۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری قدر کرتا ہے۔ اب ہم میاں بیوی ہیں۔ میرا سب لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ سب بتانے کا مقصد اس لڑکی کا یہ تھا کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس انسان کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ کی کیا اوقات کہ وہ محبت کے بدلے محبت سے نہ دے۔ وظیفے وہی کریں جن کی اجازت اللہ اور نبی نے دی ہے، اور سچی رہنمائی کے ساتھ کریں، اور یاد رکھیں سچی دعا خود ایک بہترین استخارہ ہے۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ اگر بہتر ہے تو عطا کر، ورنہ اسے مجھ سے دور کر دے، اور مجھے وہ عطا کر جو دونوں جہانوں میں میرے لیے بہتر ہے۔ اپنی اور اپنے والدین کی عزت کسی نامحرم کے لیے برباد مت کریں۔ اگر کوئی سجدے میں آپ اسے مانگتے ہیں تو اللہ پر چھوڑ دیں، اگر وہ سنجیدہ ہوگا تو وہ نکاح کرے گا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا۔ دنیا مانگ کر صبر کریں اور یقین رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بس صبر، یقین اور دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ اور میں ان لڑکیوں سے یہ کہوں گی جو اس لڑکی کی طرح دوسرے لڑکوں سے یعنی کہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں، بس اللہ پہ چھوڑ دیں اور یہی دعا کریں کہ وہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کے پاس آئے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ لیکن آج کل کی محبت 2 پل کی ہے، 1 مہینے کی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کی ہوتی ہے۔ یا تو لڑکا دھوکہ دے جاتا ہے یا لڑکی دھوکہ دے جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور کروائیں۔ اگر آپ کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے آپ کی پوری فیملی پر اثر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سا کوئی پوائنٹ آپ کو اس میں لگا ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ میرا آپ کو اس میں کون سا پوائنٹ اچھا لگا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔